به الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا خالد صاحب رضوی مدظ اللہ العالی، فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد حسین صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، خطیب و امام مسجد حاضہ، قابل قدر حافظ محمد اقبال صاحب بلبل باغ مدینہ و حاضرین حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہی رزاق بھی ہے، وہی معز بھی ہے، وہی مالک الملک بھی ہے، وہی مذل بھی ہے، وہی ممیت بھی ہے اور وہی محیی بھی ہے. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں اپنے رب کی معرفت کی سعادت عطا فرمائی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جس رب کو مانتے ہیں وہ حی و قیوم ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ساری چیزیں ہیں. وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے. اسی کے قبضہ قدرت میں ساری چیزیں ہیں اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کو رب مان لینے کے بعد، اسے اپنا معبود مان لینے کے بعد کچھ تقاضے ہیں. ان تقاضوں کو پورا کرنا یہ بندے مومن کی ذمہ داری بن جاتی ہے. آج کے دور کی سچویشن یہ ہے
کہ عالمی سطح پر انسان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، اور اسی مصیبتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کی دیگر قومیں مسلمانوں کے عقیدے پر ضربیں لگا رہی ہیں اور مسلمانوں کو اسلام کی دولت سے محروم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جب ایک بندے مومن کے دل میں یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ نہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے زندگی دے سکتی ہے، نہ مجھے موت سے ہمکنار کر سکتی ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے روزی دے سکتی ہے، نہ مجھ سے روزی چھین سکتی ہے، میرا رب اللہ ہے جو مجھے روزی بھی دیتا ہے اور زندگی بھی عطا فرماتا ہے۔ جب یہ عقیدہ، یہ یقین ایک بندے کے دل میں پختہ ہو جائے تو پھر وہ بندہ اپنے معبود سے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے معبود کی بارگاہ میں جبین نیاز چکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی پاک کا جائزہ لیں اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے ابتدائی مرحلوں کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پر اتنا پختہ یقین صحابہ کرام کے دل میں داخل فرما دیا تھا کہ صحابہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ہر تکلیف سے گزر جاتے تھے اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور کتنا پختہ عقیدہ حضرت بلال کو سرکار نے عطا فرمایا، جانتے ہیں آپ؟ گرم ریت کے اوپر حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، بلال کہہ دو کہ تم جس خدا کو مانتے ہو غلط ہے۔ بلال کی زبان پر ایسے عالم میں بھی ایک ہی لفظ تھا، احد احد احد۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مصیبت کا وہ ماحول تو آج کے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ کوئی گرم ریت پر گھسیٹ کر آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ اللہ سے اپنے رشتے کو توڑ دو۔ پھر کیا بات ہے کہ آج کا مسلمان بڑی آسانی سے پھسل رہا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ غلط روی کا شکار ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے عقیدے کی تبلیغ کتنے پیارے انداز سے فرمائی، اور اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا عنصر کتنا نمایاں طور پر نظر آتا ہے، اس کا اندازہ لگائیں۔ آپ ذرا سوچو، اللہ کے پیارے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ انسانوں کے سامنے یہ خطاب فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کن سے کہا تھا حضور نے؟ توجہ چاہوں گا، کن سے کہا تھا حضور نے؟ ان لوگوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو 360 معبود کے ماننے والے تھے، ان کی نگاہوں کے سامنے بت تھے، ان کی نگاہوں کے سامنے اصنام تھے، لات، منات، عزا، حبل، یہ سارے بت تھے جو ان کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت، چہرہ بھی تھا، ہاتھ بھی تھے، ساری چیزیں تھی۔ بیماری کا الگ بت تھا، روزی کا الگ بت تھا۔ زندگی کے حوالے سے وہ تصور کرتے تھے کہ یہ بت کی وجہ سے زندگی ملتی ہے، مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مختلف بت تھے۔ ان سے حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ان کا آبجیکشن دیکھو، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، تو یہ ہمارے بت ہیں، ذرا ہم کو یہ بھی بتاؤ کہ تمہارا خدا کیسا ہے۔ یہ کوشچن کیا انہوں نے، تمہارا خدا کیسا ہے۔ اللہ اکبر،
تاجدار کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے وحدہ لا شریک ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ سکتا، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو لوگوں نے قبول کر لیا۔ اب جو لوگ علم غیب کا انکار کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، بن دیکھے خدا کو تم مان رہے ہو، کس کے بتائے سے مان رہے ہو کہ خدا ہے؟ کس کے بتائے سے مان رہے ہو؟ حضور ہی نے تو بتایا، ورنہ مجھے بتاؤ۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ قرآن نے خداوند قدوس جل جلالہ کے حوالے سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ توحید کے حوالے سے بڑی عظیم سورہ مبارکہ ہے، اس کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے بتایا کہ خدا کون ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ قرآن ہے، یہ کس نے بتایا؟ یہ قرآن ہے، کس نے بتائی؟ تو عربی میں نازل ہوا نا، عرب کے لوگوں کی زبان بھی تو عربی ہی تھی، سرکار عربی میں کلام فرماتے تھے۔ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن ہے؟ یہ حضور نے بتایا کہ قرآن ہے تو پتا چلا، تو قرآن بھی حضور کے بتانے پر پتا چلا، اور خدا کا پتا بھی حضور کے بتانے پر پتا چلا، حضور کے بتانے پر۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایک بندہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، پریشانیوں میں گھر جاتا ہے۔ آج کے دور کا انسان پریشانیوں میں گھر کر مسجد کے دروازے پر نہیں آتا، قرآن کی طرف نہیں آتا، صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نہیں بڑھتا۔ آج کے مسلمان کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ وہ پریشان ہوتا ہے تو کسی ایسے دروازے پر جاتا ہے جہاں چٹکی میں کام ہو جائے۔ آج اخبار کے اندر، ٹی وی کے اندر 24 گھنٹے میں مسئلے کا حل، فون کرو تو پہلے 70 پاؤنڈ جمع کراؤ، آدمی سمجھتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ مسلمانوں بچو، یقیناً اللہ والوں کو پروردگار نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کی دعاؤں سے مصیبت ٹل جاتی ہے، لیکن اللہ والے تو ہوں تو اللہ والے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ والوں کی عظمت بیان فرمائی تو یوں فرمایا کہ اللہ والے، کوئی عالم دین کسی قبرستان کے قریب سے گزر جائے تو اللہ اس قبرستان کے مردوں پر سے 40 روز تک کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا گزرنا ہے، وہ قبرستان میں گئے نہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے، صرف گزر جائیں۔ اور سنو، پہلے کے انبیاء کے امتی جو ایک ایک گناہ کے اندر گرفتار تھے، کوئی خاص گناہ ان کا تھا، لیکن آج کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے اندر ان سارے نبیوں کے امتی جتنے گناہ کرتے تھے، آج کے سرکار کے امتی وہ سارے گناہ کرتے، عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ یاد رکھو، یہ بھی رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو یقیناً اللہ والوں سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، اللہ والوں سے پریشانیوں کا ازالہ ہوتا ہے، اللہ والوں سے غم دور ہوتے ہیں، لیکن ہماری بھی تو رسپانسبلٹی، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم پریشانی میں گرفتار ہو، سب کام اللہ والے کریں، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے ماضی قریب کے اندر کئی ایسے بزرگ گزرے کہ جب ان کے پاس کوئی مصیبتوں کے ازالے کے لیے آتا تو پہلا کوشچن وہ کرتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ اور جب بندہ کہتا کہ حضور دعا فرمائیں اللہ پابند بنا دے،
تو ارشاد فرماتے تھے کہ نماز چھوڑ کر کے تم چاہتے ہو کہ تمہاری مصیبتوں کا ازالہ ہو جائے، پہلے 5 وقتہ نماز کے تم پابند بنو۔ یہ تاکید فرماتے تھے، یہ نصیحت فرماتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی معز ہے، وہی مذل ہے۔ اللہ عز و جل نے جب قرآن مقدس میں یہ فرمایا تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن کے اندر محفوظ کر لو، عزت چاہیے۔ اگر اللہ عز و جل کی بارگاہ سے اگر تمہیں عزت کی ضرورت ہے اور حاجت ہے تو قرآن کہتا ہے ایبتغون عندهم العزہ فإن العزت للہ جميعا۔ کیا ان کے پاس تم عزت تلاش کرتے ہو؟ آج کا مسلمان ہیرو کے بازو میں تصویر کھنچوا کر کے عزت بڑھانا چاہتا ہے۔ آج کا مسلمان کسی بڑے اسپورٹس مین کے ساتھ کھڑے رہ کر کے تصویر کھنچوانے کے اندر عزت تصور کرتا ہے۔ آج کا مسلمان سرمایہ کے بلبوتے پر عزت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، پولیٹیشین کے بازو میں کھڑے رہ کر کے عزت تلاش کرتا ہے۔ نہیں، عزت تو میرا مولا عطا فرمایا گا۔ چاہے تمہارے جسم پر ٹاٹ کا لباس ہو لیکن تم اس کی بارگاہ کے مقرب بن گئے تو وہ تمہیں وہاں بھی عزت وہ عزت دینے والا ہے۔ دنیا کی طاقتوں نے کوشش کی اللہ والوں کو ذلیل کرنے کی، لیکن قربان جائیے وہ چٹائی پر بیٹھ کر حکومت کیا کرتے تھے۔ میرے خواجہ کی زندگی دیکھو، ہندوستان کی سرزمین پر مغل بادشاہوں کے مقبرے بھی موجود ہیں۔ ان کی سچویشن یہ تھی، وہ چھینتے تھے تو بے شمار لوگ ان کے لیے رومال لے کر کے کھڑے ہو جاتے، اور مغل بادشاہ پانی طلب کرتا تھا تو سینکڑوں ہاتھ پانی کے گلاس لے کر کے آ جاتے تھے، لیکن مرنے کے بعد آج ان کی قبر پر اتنی مٹی جمع ہے کہ جوتے پہن کر کے لوگ جاتے ہیں، کوئی صاف کرنے والا نہیں۔ لیکن اللہ والوں کا حال دیکھو، سلطان الہند کا حال دیکھو۔ آپ اجمیر مقدس میں ان کا کوئی محل نہیں بتا سکتے، ان کا کوئی مکان نہیں بتا سکتے، لیکن آپ اندازہ لگائیں وقت کا بادشاہ بھی ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہا ہے۔ کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے عزت لباس سے نہیں، دولت سے نہیں، اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت سے حاصل کی۔ آج ہم عزت چاہ رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی امریکہ کے سامنے دستے سوال دراز کر رہے ہیں، کبھی کاسے گدائی لے کر کسی اور کے سامنے کھڑے ہیں۔ نہیں، خدا کی قسم یاد رکھو، دنیا کے ہر انسان کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ دینا چاہتا ہے نا تو دینے کے اس کے ٹائم ہوتے ہیں۔ رات کو ڈسٹرب مت کرنا، نیند میں خلل پیدا مت کرنا، 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک مانگنے آنا تب دیا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں۔ اور مانگنے آؤ گے قطار میں کھڑا رہنا پڑے گا، عاجزی سے مانگنا پڑے گا، اکڑنے سے پرہیز کرنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے قریب تیری عظمتوں پر قربان، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ میرا مولا نیند سے پاک ہے، بندے تو رات کو نیند سے اٹھ کر بھی مجھ سے مانگے گا تو میں تیری پکار کو سنوں گا، میں تیرا سوال پورا کر دوں گا۔ مجھے کوئی نیند کی حاجت نہیں ہے، میں تو صرف تیرے سوال کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رزق رسا ہوں، میرے بندے تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ۔ اللہ اکبر، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے ولی کامل اللہ اللہ اپنے مرید کے ساتھ دریا کے کنارے پر پہنچے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ رحم فرما، دعائیں کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد غیب سے آواز آتی ہے، میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں؟ تو زمانے کے مرید بھی بڑے پہنچے بھی ہوتے تھے۔ جب یہ آواز آئی، مرید نے سنا تو پیر صاحب سے کہنے لگا، حضور ہاتف غیبی سے یہ آواز آئی ہے، اور جب مولا ہماری دعا کو قبول نہیں فرماتا تو مانگ کر کے کیا کریں؟ اب سنو کتنا پیارا جواب دیا انہوں نے۔
ارشاد فرمایا بیٹے اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا دل ہو تو مجھے بتا، وہاں جا کر کے مانگ، یا اس سے بڑا کوئی ہو تو مجھے بتا، وہاں جا کر کے مانگ۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور کوئی دوسرا نہیں۔ تو کہا بس وہ کیا جواب دیتا ہے اس کی فکر نہیں ہے، ہم کو کیا کرنا ہے اس کی فکر ہم کو کرنی چاہیے۔ بس یہ ادا مولا کو پسند آ گئی، غیب سے آواز آئی، بندے آج سے تو جس کے لیے دعا کرے گا تیری دعا کو ہم قبول کرنا۔ آپ ذرا سوچو، ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور آج پوری دنیا میں کفر و دلالت و گمراہی کو پھیلانے کے لیے اور مسلمانوں کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے آج کی مجبوری کا مسلمانوں کا پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے سنو، قرآن نے کہہ دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ مت بھٹکو ادھر ادھر۔ کیوں قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ کیوں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ کیوں اپنے معبود کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز جھکا کر کے اس کے سامنے کیوں گڑ گڑاتے نہیں ہو؟ کیا دے گی دنیا؟ جو خود محتاج ہو کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ کیا دے سکتا ہے وہ؟ آج دنیا سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مصیبتیں خدا سے قریب کرنے کے لیے بھی آتی ہیں، لیکن خوش نصیب ہے وہ بندے جو مصیبت کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے قرب خدا کی دولت سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری دنیا مل کر کے بھی اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے اور میرا مولا چاہے کہ میں اسے عزت عطا کروں گا، دنیا کا نہیں چلے گا، ہوگا وہی جو میرا مولا چاہتا ہے۔ اور میرا مولا اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے اور پوری دنیا مل کر کے عزت دینا چاہے، عزت نہیں مل سکتی، ہوگا وہی جو میرا مولا چاہے، جو میرا مولا چاہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رجوع الی اللہ کا جذبہ پیدا کرو۔ قرآن کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بڑھو۔ اور ظاہر سی بات ہے ہم گنہگار و سیاہکار و خطاکار بارگاہ سمدیت کے ادب سے ناواقف ہیں، اس لیے ہم نے جانا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے جانا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جانا ہے، اس لیے کہ مولا نے قرآن بھی دیا تو حضور کے وسیلے سے دیا، اس لیے ہم خدا سے قرب کی دولت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی راستہ اختیار بھی کریں گے تو مصطفیٰ پیارے کے وسیلے سے اختیار کریں، ان کے وسیلے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کتنی ڈھارس بندائی ہے اللہ نے، آپ سوچو قرآن اٹھا کر کے دیکھو، کتنی امیدیں بندھائی ہے اللہ نے، کس طریقے سے اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے قرآن مقدس کے اندر ارشادات فرمائے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، سب کچھ بزرگ لوگ کر لیں، ہم نہ سدھریں گے، نہ نماز پڑھیں گے، نہ تلاوت کریں گے، نہ روزے رکھیں گے، نہ توبہ کریں گے، ہم ایش بھی کرتے رہے، ہمارا سارا کام بابا کرتے رہے۔ معاف کیجیے گا، میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج اسی وجہ سے بہت ساری بچیوں کی آبروئیں جا رہی ہیں، بہت ساری۔ سنو، اللہ والوں کے ہاتھوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، ان کی زبانوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، ان کی دعاؤں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، لیکن ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں اللہ نے رکھی، ہم اسے بھی تو کریں۔ ایک ڈاکٹر جب دوائی دیتا ہے تو کہتا ہے دیکھیے شوگر کا پیشنٹ ہو، میڈیسن استعمال کرو لیکن شوگر سے پرہیز کرو، اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ گناہ سے پرہیز نہیں کرنا، سارا کھانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، نہیں۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنی فکر کو، بدلو اپنے انداز زندگی کو، اور جب تک کہ یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی
کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر. آپ ذرا سوچو, یہ فطرت ہے انسان کی, یہ فطرت ہے کہ انسان مصیبت میں اس کو پکارتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. ماں سے بے پناہ محبت کرتا ہے کہ ماں بہت مہربانی کرنے والی ہوتی ہے, بہت مہربانی. انسانوں کے اندر, رشتوں کے اندر ماں باپ کا رشتہ سب سے اہم رشتہ ہوتا ہے. اس لیے انسان مصیبت میں جب ہوتا ہے تو باپ سے زیادہ چونکہ ماں کے اندر مہربانی کا جذبہ ہوتا ہے, اس لیے ماں سر میں درد ہے, 60 سال کا بڈھا ہو گیا لیکن اگر سر میں درد, ماں بہت, کوئی بات کہتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. اور اس شاہ کے رسول کی سچویشن ہے کہ مصیبت آئی, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, اغثنی یا رسول اللہ. اسی طریقے سے جب مصیبتوں کے بادل منڈلاتے اور بندہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, زندگی پر بھلے خدا کی نافرمانی کیا لیکن اللہ سے دعائیں کرتا ہے, مولا تو کرم فرما. اس وقت وہ اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتا, اس وقت اس کی نظر مولا کی رحمت پر ہوتی ہے اور وہ اسے پکارتا ہے, میرے مولا کرم فرما دے. اس لیے کہ بندہ جانتا ہے میں 1000 گنہگار صحیح, میرا مولا غفار ہے, میرا مولا کرم فرمانے والا. اس لیے آپ دیکھیں ایک سیٹھ کے پاس اگر کوئی ملازمت کرتا ہے تو اگر سیٹھ کا کوئی کا فرمان اگر وہ ٹال دے یا خیانت کر دے تو پلٹ کر کے اس سیٹھ کے دروازے کی طرف کبھی نہیں جاتا. آپ سوچو زندگی پر گناہ کرنے کے بعد, نافرمانی کرنے کے بعد بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے, اندر کا وجدان کہتا ہے کہ تیری پکار کو وہ سنتا بھی ہے اور تجھ پر وہ کرم کی بارشیں نازل بھی فرمائے, نازل بھی فرمائے. تو مسلمانوں, آج کے دور کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے, یہ سمجھ لو, یہ عقیدہ ذہن میں رکھو, دنیا کی ساری طاقت مل کر کے بھی آپ کو ذلیل کرنا چاہے کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ عقیدہ رکھو, کچھ نہیں آپ کا کوئی بگاڑ سکتا. اور دنیا کی ساری طاقت مل کر کے یہ سوچے کہ میں فلاں کو عزت دے دوں, کچھ نہیں کر سکتا. دنیا کی ساری طاقت مل کر کے موت کے گھاٹ اتار دینا چاہے نہیں اتار سکتے, اور کوئی چاہے کہ زندگی دے دے نہیں دے سکتا. یہ سب کچھ میرے مولا کے قبضے قدرت میں ہے, اس کے اختیار میں ہے, اس کے دستے قدرت کے اندر ہے. تو جس کے دستے قدرت میں رزق ہے, جس کے دستے قدرت میں زندگی ہے, جس کے دستے قدرت کے اندر عزت ہے, جس کے دستے قدرت کے اندر ذلت ہے, بندوں اس سے رشتہ کیوں توڑتے ہو؟ تو دامن مصطفیٰ تھام کر قرب الہی کی دولت سے مشرف ہونے کی کوشش کرو. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت جب دست بدعا ہوتی ہے اور یہ قوم جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتی ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے اور اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں کرم کی نظر فرما دیتا ہے. تو آج کے اس روح پرور سنی اجتماع میں میری گزارش ہے, آپ سے گزارش ہے, ادھر ادھر کے چکر میں کم پڑو, اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آئے مسجد کی طرف چلو. خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر اضطرابی کیفیت طاری ہوتی, میں نماز پڑھ لیتا, مجھے سکون مل جاتا. ہر در پہ جھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس خدا کی بارگاہ میں سر جھکا دو, سر جھکانے سے قرب الہی کی دولت بھی ملے گی اور مصیبتوں کا ازالہ بھی ہو جائے گا, ازالہ بھی ہو جائے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ والوں کو بھی اللہ نے قدرت عطا فرمائی ہے. بس اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے گفتگو ختم کروں. پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ خطاب فرما رہے تھے. جماعت اہل سنت کے وہ عظیم قائد تھے جنہوں نے قادیانیوں کی سرکوبی کے لیے جد و جہد فرمائی, اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ اپنے زمانے کے اپنے مثال آپ تھے. تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ خطاب فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا, تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا.
اور پھر خطاب فرماتے فرماتے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ والوں سے قریب ہو جایا کرو. تو آج کے جیسا پڑھا لکھا دنیا دار ایک نوجوان اس زمانے میں بھی تھا، وہ پنڈال کے باہر کھڑا تھا. اس نے جب یہ سنا تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت کے پاس آیا اور آ کر کے اس نے وہیں سے آواز لگائی کہ حضور آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ. تو جب اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو اللہ والوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارشاد فرمایا بیٹے ادھر آؤ. اسے اپنے قریب بلایا، بازو میں بٹھایا، پھر تقریر شروع فرما دی انہوں نے اسے بازو میں بٹھا کر. گرمی شدید تھی، پنڈال لگا ہوا تھا اور پنڈال کے باہر وہ نوجوان کھڑا تھا. اسے آپ نے اپنے قریب جب بلا کر کے بٹھایا، تقریر ختم ہوئی. اس بچے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے یہ بتاؤ تم وہاں تھے اور ابھی یہاں آ کر کے بیٹھے ہو، دونوں جگہ میں کچھ فرق محسوس کر رہے ہو؟ کہا ہاں سر، وہاں تھا تو گرمی لگ رہی تھی، آپ کے یہاں بیٹھا ہوں تو سکون مل رہا ہے. کہا کیوں سکون مل رہا ہے؟ کہا حضور یہ جو آپ کے سر پر پنکھا لگا ہے نا، اس کی ہوا سے مجھے سکون مل رہا ہے. کہا پنکھا کس کے لیے لگا ہے؟ کہا حضور آپ کے لیے. کہا سکون تجھے کیوں مل رہا ہے؟ کہا حضور جو آپ کے قریب آ کر کے بیٹھ گیا. ارشاد فرمایا بیٹے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے قریب رہو کہ ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. قریب رہو گے تو کچھ چھینٹیں تم پر بھی پڑ جائیں گے. اس لیے اللہ والوں سے قریب رہنے کی کوشش کرو. یہ نہ تصور کیا جائے کہ میں اس سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو تمہاری ذمہ داری ہے اسے بھی نبھاؤ، اور پھر اس کے بعد اللہ والوں سے قریب ہو کر اللہ والے جن کی صبح شام جو ہے جیسے قرآن نے بیان فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع والذين يدعون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قرآن کی روشنی میں اللہ والوں کو تلاش کرو. آج تو بس جو سمجھ میں آ گیا بس چل پڑ. معاف کیجیے گا یہ بات صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ٹی وی چینلوں کے اوپر پتھروں کے ذریعے تقدیر بدلنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. بے روزگار ہو یہ پتھر پہنو روزی مل جائے گی، معاذ اللہ من ذالک. اور پریشان حال انسان یہ سارے چکروں میں پڑ رہا ہے. بچو ان سے. اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کی کوشش کرو. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.